گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را شافن عربی میں شافن کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام اس لیے عطا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا روحانی علاج کیا۔ چاہے وہ نفرت کی بیماری ہو، چاہے وہ بغض اور کینے کی بیماری ہو، چاہے وہ حسد اور تکبر کی بیماری ہو، جتنی بھی روحانی بیماریاں اور آلائشیں لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت بتاتے ہیں وَأَنَا أَوَّلٌ شَافِعٌ، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کسی کو بولنے کا مجال نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے عرش کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے کہ ان بندوں کو رحمت کی نظر کر اور حشر اور یوم حساب کا آغاز کر۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں وہ اول ہوں جس کی شفاعت کی جائے گی قیامت کے دن، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اور تکبر سے لوگوں کو شفا دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو کہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے کہ تزکیہ کرتا ہے، تو تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ پاک کرنا، ان کے دلوں کو پاک کرنا، ان کے نفس کو پاک کرنا بری عادات سے اور برے اوصاف سے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور جو روحانی اور نفسانی بری خواہشات ہیں ان سے پاک کر لیا، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسماء نبوی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اسم اپنے اندر ایک جہاں سموئے ہوئے ہے۔ ان اسماء کے مطالب اور تفسیر آگہی کے نئے در وا کرتی ہے۔ دان شکست است بغلوت تو جامہ رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جب ہم خطاطی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہاتھ سے کام ہوتا ہے، دماغ کے ساتھ اس کو بہت میزان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، قلبی کیفیت میں بہت آہستہ آہستہ کام کرنا پڑتا ہے، اور جو اسماء مبارک ہیں اس کا ایک روحانی مقام ہے، تو اس وجہ سے اس میں آپ کی روح بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو خطاطی اس اعتبار سے ایک ایسا فن ہے جو بیک وقت آپ کا ہاتھ، دماغ، قلب اور روح چاروں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور یہ چاروں کو ایک ساتھ لے کر صرف یہ نہیں کہ اکٹھا کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ جو روح کی ہم بات کریں، جو الفاظ آپ لکھتے ہیں، ان کی جو توانائی ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی تاثیر ہے، وہ بھی آپ کو اس سے نصیب ہوتی ہے، آپ کو ملتی ہے، اس کا فیض آپ کو ملتا ہے۔ تو یوں خطاطی صرف ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سلسلہ بھی ہے۔ یہ سلسلہ وہی ہے جو وحی کا ہے، یہ سلسلہ وہی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا ہے، اور ہم امتی ہونے کے ناطے ہمیشہ شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں خطاطی کرتے ہیں تو ہمیں ایک تعلق نصیب ہوتا ہے، جب تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو شفاعت مل جاتی ہے۔ بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی
بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا. صفاتی اسما میں کچھ اسمائے ربی بھی ہیں جن میں شافن بھی ہے. شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح سے ہو گیا؟ بہت سے نام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، جن میں سے مشہور نام ہے رؤوف الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں عبد الرؤوف، عبد الرحیم لوگوں کے نام ہوتے ہیں. لیکن خود قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. تو یہ رؤوف الرحیم کا جو لفظ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ مومنین کے لیے رحم فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں. تو اسی طرح یہ شافی کا جو معنی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موجود ہے، چونکہ وہ لوگوں کے روحانی امراض کا علاج فرمایا کرتے تھے. اور مسلم دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بہت خوبصورت عشق و جذب اور مستی بھرا تعلق ہے. افریقہ میں، کیپ ٹاؤن میں، مراکش میں، ترکیہ میں، جہاں جہاں پر ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سنا کہ بہت خوبصورت لے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پڑھے جاتے ہیں اور اول و آخر ان کا ورد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسماء ہماری روحانی اور عملی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم بھی آگے بڑھ کے اس اول ہستی کو جو کائنات کی خالق کی نظر میں اولیت رکھتی ہے اور مقام رکھتی ہے ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کر سکیں. شافن کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ سنت نبوی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر عمل کر کے انسان صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. ایک خلیفہ، عباسی خلیفہ، ان کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے جو نبی ہیں، جو جسمانی علوم ہیں، جن کا تعلق انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. اسی طرح جو آپ کی کتاب ہے تو اس میں بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی خاص رہنمائی نہیں ہے. تو حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے ارشاد نقل کیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المعدۃ بیت الادواء، کہ معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ الحمیۃ خیر من العلاج، کہ یہ جو پرہیز ہے یہ علاج سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح دیگر ارشادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھوک رکھ کر جو ہے وہ کھانا چاہیے. انسان اتنی خوراک بھی کھا لے تو کافی ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اور اگر بہت زیادہ بھی کھانا ہو تو 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، 1/3 جو ہے وہ پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس لینے کے لیے. تو جب اس نصرانی طبیب نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے حکیم جالینوس کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم شاف محشر پر یقین رکھنے والے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ان پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں. وہ جو ہماری شفاعت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے سامنے دعا گو ہوں گے، التجا کریں گے، تو ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کے اللہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے، ان کی اطاعت کرنے والے بنے. بردرگاہ دربارے بردرگاہ دربارے رسول
مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل